الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هل يستوي الذین يعلمون والذین لا يعلمون۔ استاذ محترم، علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان بھائیوں، آج کی یہ مجلس خاص طور سے مدرسہ دارالسنہ جو آپ کے اس علاقے کا اپنی جماعت کا اکلوتا ادارہ ہے، اس ادارے میں عربی جماعت کے شروع ہونے کے موقع پر آج کا یہ پروگرام منعقد کیا گیا۔ ہم سب یہ بات اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ قوموں کی ترقی کی راہ میں تعلیم کی بڑی اہمیت ہے۔ دنیا کی کوئی قوم تعلیم کے بغیر نہ کبھی ترقی کر سکی ہے نہ کر سکے گی۔ چھوٹے چھوٹے ملک ہیں، آج دنیا ان کا لوہا مانتی ہے۔ بڑے بڑے ملک جو ہے ان سے تعلقات بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کرتے۔ کیوں؟ ان کے پاس ٹیکنالوجی ہے، ان کے پاس تعلیم کی طاقت ہے، ان کے پاس سائنس کی طاقت ہے۔ جاپان کا نام آپ نے سنا ہے۔ جاپان وہ ملک ہے جس نے ایٹم حملے کو سہا ہے، جس کے اوپر امریکہ نے ایٹم حملہ کیا تھا، ایٹم بم کا حملہ کیا تھا، اور اتنی بڑی تباہی مچی تھی جاپان کے اندر کہ ہزاروں لاکھوں لوگ صرف مرے نہیں، ان کی نسلیں خراب ہو گئیں۔ لیکن آج جاپان نے تعلیم اور ٹیکنالوجی کی بنیاد پر اپنے آپ کو اتنا ڈیولپ کر لیا کہ آج بھی دنیا کے سب سے زیادہ ترقی یافتہ ملکوں میں جاپان کو گنا جاتا ہے۔ ہم اور آپ مسلمان ہیں، اسلام کے ماننے والے ہیں۔ تعلیم کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے؟ اگر کوئی پوچھے کہ اسلام میں تعلیم کی کیا اہمیت ہے، تو شاید اسلام میں تعلیم کی اہمیت بتانے کے لیے بس اتنا بتا دینا کافی ہے کہ ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن کریم کی جو پہلی 5 آیتیں نازل ہوئیں ان کا تعلق تعلیم سے ہے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ پہلا لفظ جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل کیا گیا وہ اقرأ ہے، پڑھو۔ لیکن ہاں، تعلیم کا مقصد کیا ہونا چاہیے؟ اقرأ کے فوراً بعد بتائے گا بسم ربک الذی خلق، اپنے اس پروردگار کے نام سے پڑھو جس نے پیدا کیا۔ تعلیم کی بنیاد اپنے رب کی معرفت ہونی چاہیے۔ انسان ڈگری پر ڈگری حاصل کر لے، تعلیمی میدان میں ترقی پر ترقی کر لے، اپنے رب کو نہ پہچان پائے، اپنے مالک کو نہ پہچان پائے، ایسی تعلیم کوڑے کے ڈھیر میں ڈالے جانے کے قابل ہے اسلام کی نظر میں۔ اسلام کی نظر میں تعلیم کی بیس توحید ہونی چاہیے۔ ہمارے پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ذمہ داری بتاتے ہوئے قرآن کریم میں اللہ نے کیا فرمایا؟ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ، ہم نے تمہیں نبی دیا جو ہماری آیتیں تمہیں پڑھ کے سناتے ہیں۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور تمہیں کتاب کی تعلیم دیتے ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حالانکہ آپ امی تھے، دنیا کے طور طریقے کے حساب سے کسی مدرسے کی تعلیم آپ نے حاصل نہیں کی، کسی استاذ کے سامنے آپ نے زانوِ تلمس طے نہیں کیا، مگر آپ کو اللہ نے معلم بنایا، تعلیم دینے والا۔ اور کیسا معلم؟ معلم کائنات بنایا، ساری کائنات کا معلم بنایا۔ کہتے ہیں چراغ تلے اندھیرا، چراغ ساری دنیا کو روشنی دے رہا ہے، سارے کمرے کو روشن کر رہا ہے، چراغ کے نیچے روشنی نہیں ہے۔ وہی حال آج ہمارا ہے۔
ہمارے قرآن کی شروعات تعلیم سے ہو رہی ہے. ہمارے نبی کا فرض منصبی بتایا جا رہا ہے کہ آپ معلم تھے, اور ہمارے قرآن میں سب سے زیادہ تعلیم پر زور دیا گیا. دنیا کا سب سے پہلا انسان آدم علیہ السلام, ان کو اللہ نے فرشتوں کے سامنے آدم کی فضیلت بیان کی تو کیا کہہ کے بیان کی؟ بنیاد کس چیز کو بنایا کہ آدم بہت اچھے ہیں, بہت خوبصورت ہیں؟ نہیں. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا, اللہ نے آدم کو علم دیا اور ان کے علم کو فضیلت کی بنیاد بنایا. داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کا ذکر آپ نے سنا ہوگا, بڑے جلیل القدر پیغمبر تھے. داؤد علیہ السلام کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوہے کو مسخر کر دیا تھا, لوہے کو جیسے چاہتے تھے موڑ لیتے تھے. سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا کو مسخر کیا گیا, پرندوں کی بولیاں جانتے تھے, جنات ان کے کنٹرول میں تھے. مگر جانتے ہیں جب اللہ نے سورہ نمل کے اندر داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ کیا تو سب سے پہلی بات کیا کہی؟ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاؤُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا, ہم نے اپنے بندے داؤد کو, اپنے پیغمبر سلیمان کو علم عطا فرمایا. یہ دنیا کی سب سے بڑی فضیلت ہے. بادشاہت اس کے آگے فیل ہے, دولت اس کے آگے فیل ہے. جس کے پاس علم کی دولت ہے اللہ کی نظر میں اس سے بڑا دولت مند کوئی نہیں. قارون کا نام سنا ہے آپ نے؟ بہت بڑا اپنے زمانے کا ارب پتی آدمی تھا. قرآن کہتا ہے اس کے خزانوں کی چابیاں بڑی بڑی جماعتیں لادا کرتی تھی, اٹھایا کرتی تھی. قارون جب بن ٹھن کے سنور کے نکلتا تھا تو قارون کی قوم کے لوگ کہتے تھے یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون, کاش ہمارے پاس بھی اتنی دولت ہوتی جتنی قارون کے پاس ہے. لیکن قارون کی قوم میں کچھ ایسے بھی لوگ تھے جو دولت کی چمک دمک سے پاگل نہیں ہوئے, جو قارون کے ہیروں کی چمک کے پیچھے پاگل اور دیوانے نہیں ہوئے. وہ کون تھے؟ قال الذین اوتوا العلم, وہ اہل علم تھے, وہ علماء تھے, وہ علم والے تھے جن کے پاس علم تھا. اللہ نے سورہ زمر کے اندر فرمایا قل هل يستوي الذین یعلمون والذین لا یعلمون, علم والے بے علم والے برابر ہو سکتے ہیں کیا؟ اندھا اور نابینا اور بینا برابر ہو سکتے ہیں؟ کبھی برابر نہیں ہو سکتے. تو میرے بھائیوں, ہمارے دین میں تعلیم کی سب سے زیادہ فضیلت بتائی گئی, لیکن ہمارا حال کیا ہے تعلیم کے میدان میں؟ کوئی ڈھکا چھپا نہیں, بتانے کی ضرورت نہیں. 2004 میں گورنمنٹ نے ایک کمیٹی بنائی, ایک کمیشن بنایا. دلی ہائی کورٹ کے ریٹائرڈ جسٹس راجندر سچر کی صدارت میں ایک کمیشن بٹھایا, اور اس کمیٹی سے 5-6 لوگوں کی کمیٹی بنا کے اس سے کہا گیا کہ پورے ملک میں مسلمانوں کی ایجوکیشنل, سوشل اور اکنامیکل حالت کا پتہ لگاؤ. مسلمانوں کی تعلیمی حالت کیسی ہے, سماجی حالت کیسی ہے, معاشی حالت کیسی ہے. 400 پیج کی رپورٹ بنا کے 2009 میں اس کمیٹی نے حکومت کو سونپی. وہ 400 پیج کی رپورٹ انٹرنیٹ پر موجود ہے, آپ میں سے کوئی بھی آدمی ہندی میں بھی ہے, انگلش میں آپ مطالعہ کر سکتے ہیں. یہ کمیٹی ہماری اور آپ کی اوقات بتاتی ہے کہ اس ملک میں ہماری کیا حالت ہے. مسلمانوں کے 25% بچے 6 سال سے لے کر کے 14 سال کے بیچ کے 25% بچے مدرسے اور اسکول کا منہ ہی نہیں دیکھتے. جن کے ہاتھ میں کتاب ہونی چاہیے, جن کے ہاتھ میں قلم ہونی چاہیے, ان سے ان کا بچپن چھینا جاتا ہے, ان کو کام میں لگایا جاتا ہے, ان کو مزدوری میں لگایا جاتا ہے, ان سے پنچر بنوائے جاتے ہیں, ان سے چائے کے گلاس اور کپ دھلوائے جاتے ہیں. یہ اس قوم کا مقدر ہے. اس ملک میں 65% لوگ حکومت کی نظر میں پڑھے لکھے ہیں, 65% لوگ پڑھے لکھے ہیں جن کو کہا جاتا ہے سرکاری آنکڑوں کے مطابق یہ ایجوکیٹڈ ہیں, پڑھے لکھے ہیں. پورے ملک میں 1.25 ارب کی آبادی میں آپ کو جان کر حیرت ہوگی کہ پورے ملک کا یہ جو در ہے 65%, مسلمان اس سے بھی پیچھے ہے. مسلمانوں کا تعلیمی تناسب 59% ہے. اور اس ملک میں جانتے ہیں سب سے زیادہ پڑھی لکھی قوم کون سی ہے؟ ایک چھوٹی سی قوم ہے, جین قوم ہے, جس کا تعلیمی تناسب 94% ہے. 94% یہ قوم پڑھی لکھی ہے. کیا جین کے بچوں کو حکومت نے پڑھوایا ہے؟
کیا جین کے بچے حکومت کی ڈونیشن اور حکومت کی مدد سے پڑھے ہیں؟ نہیں میرے بھائی، اس قوم نے خود اپنے آپ کو مضبوط کیا۔ حکومت کسی کو قابل نہیں بناتی ہے۔ اگر حکومت ہماری دشمن ہوتی اور ہمیں پیچھے کرنے کے پیچھے حکومت کا ہاتھ ہوتا تو آج ہمارے بچے IAS آفیسر نہ ہوتے، آج ہمارے بچے پولیس ڈپارٹمنٹ میں نہ ہوتے۔ جن کے پاس ٹیلنٹ تھا، جن کے پاس صلاحیت تھی، انہوں نے راستے نکالے، IAS آفیسر بنے، IPS آفیسر بنے۔ ہمارے کتنے بچے گریجویٹ ہیں؟ 3%۔ ٹیکنیکل گریجویٹ کتنے ہیں؟ 0.4%۔ یہ میں رپورٹ میں نے باقاعدہ نوٹ کی ہے، سچر کمیٹی کی یہ رپورٹ ہے، یہ میری اپنی بتائی، یہ میرے آنکڑے نہیں ہیں، یہ حکومت کے پورے ملک کے سروے کے بعد یہ حکومت کے آنکڑے ہیں۔ اصل میں ہوا کیا؟ انگریزوں کے آنے کے بعد ہمارے یہاں کی جو تعلیمی سسٹم تھا، خاص طور سے مسلمانوں میں، اس کو 2 الگ الگ برانچ میں بانٹ دیا گیا، ایک عصری تعلیم، ایک دینی تعلیم۔ جو ڈاکٹر بنے گا وہ قرآن نہیں پڑھے گا، وہ نبی کے بارے میں نہیں پڑھے گا۔ جو انجینئر بنے گا اس کو اردو نہیں آنی چاہیے، عربی نہیں آنی چاہیے۔ یہ کہاں سے آ گیا؟ یہ تو کبھی نہیں تھا، پوری تاریخ میں کبھی نہیں تھا۔ ہماری تاریخ میں بڑے بڑے سائنٹسٹ پیدا ہوئے ہیں، بلکہ اگر میں ایک قدم آگے بڑھ کے میں یہ کہوں کہ سائنس کی بنیاد ہم نے دنیا کو دی ہے۔ میتھمیٹک کے امام ہم تھے، سائنس کے امام ہم تھے، فزکس کے امام ہم تھے، کیمسٹری کے امام ہم تھے، مگر جب ہم بیٹھ گئے تو دنیا نے ان تمام چیزوں کا ٹائٹل اپنے سر لے لیا، اور ہماری جو ہے گنتی کیڑوں مکوڑوں میں ہونے لگی، ہماری گنتی اس دنیا کی سب سے حقیر قوم میں ہونے لگی۔ جب ہم نے سائنس کی تعلیم حاصل کی تھی، جب ہم کیمسٹری کے امام تھے، جب ہم فزکس کے امام تھے، جب ہمارے بیچ میں بڑے بڑے فلاسفر تھے، تو وہاں مدرسہ اور اسکول کے نام سے کوئی الگ تعلیم نہیں تھی۔ اور آج بھی ہمارے استاد محترم موجود ہیں۔ سعودی عرب میں آپ نے تعلیم حاصل کی ہے، سعودی عرب میں کیا یہی سسٹم ہے؟ عرب کنٹریز میں کیا یہی سسٹم ہے کہ جو بچہ اسکول جاتا ہے اس کو مدرسے کی تعلیم نہیں ملتی؟ وہاں ایسا کچھ نہیں ہے۔ وہاں انٹر تک کی تعلیم سب کی کامن ہے۔ وہاں اسکول ورسس مدرسہ نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ ہاں کسی کا معیار اونچا، کسی کا کمتر ہو سکتا ہے۔ 12 تک انٹر تک سب کو ایک ساتھ پڑھنا، اب اس کے بعد الگ الگ کالجز ہیں، کوئی سائنس میں تعلیم حاصل کر رہا ہے، کوئی انجینئرنگ کی تعلیم حاصل کر رہا ہے، کوئی وکالت کی تعلیم حاصل کر رہا ہے، کوئی قرآن کا علم حاصل کر رہا ہے، کوئی کلیت الحدیث میں جا رہا ہے، کوئی کلیت الشریعہ میں جا رہا ہے، کوئی کلیت الفقہ میں جا رہا ہے، کوئی لینگویج اور لٹریچر کا علم حاصل کر رہا ہے۔ وہ الگ الگ برانچز ہیں۔ ہمارے یہاں ان دونوں کو بانٹ دیا گیا۔ اب حالت یہ ہے کہ مدرسے میں پڑھنے والا مولوی بنے گا اور اسکول میں پڑھنے والا وہ دنیاوی اعتبار سے آگے بڑھے گا۔ اسلام یہ نہیں چاہتا ہے میرے بھائیو، اسلام قطعی یہ نہیں چاہتا ہے کہ آپ ڈاکٹر بن جائیں اور آپ کو جنازے کی نماز کا طریقہ نہ آتا ہو، آپ انجینئر بن جائیں اور آپ کو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے کی تمیز نہ ہو، آپ لائر اور وکیل بن جائیں اور آپ کو غسل کے آداب اور غسل کا طریقہ نہ معلوم۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ دین کا جو بیسک علم ہے، دین کا جو بنیادی علم ہے، وہ معاف کیجئے وہ جامعہ سلفیہ میں پڑھنے والے طلبہ کے لیے کمپلسری نہیں ہے، وہ آپ کے لیے، میرے لیے، ہم سب کے لیے ضروری ہے۔ لیکن آج ہو کیا رہا ہے؟ یہ جو مدرسے چھوٹے چھوٹے چل رہے ہیں نا، ان مدرسوں کے اس امت پر بڑے احسان ہیں۔ مدرسہ دارالسنہ کی ابھی بات نکلی، ایک بات میں بھی آپ سے کہنا چاہتا ہوں اس مدرسے کے تعلق سے۔ اسی مدرسے میں ایک استاد تھے مولانا سفیان صاحب، ان کے زمانے میں مدرسہ بہت ترقی پر تھا، مجھے صحیح تعداد معلوم نہیں ہے، شاید ذمہ دار بتائیں گے، 700-800 کے قریب طلبہ پڑھتے تھے، اور اس میں زیادہ تر بڑی تعداد میں دوسرے مسلک کے طلبہ پڑھتے تھے، اور وجہ وہی تھی، تعلیم بہت اچھی تھی۔ مولانا سفیان صاحب اس وقت پرنسپل تھے۔ کئی سالوں کے بعد پچھلے سال میری ملاقات مولانا سفیان سے کلیان میں ہوئی، ممبئی کے قریب کلیان ایک جگہ ہے، کلیان میں ہوئی۔ میں نے ان سے پوچھا کیا کر رہے ہیں آپ، کہاں پڑھا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میں اسکریپ کا کاروبار کر رہا ہوں۔ اسکریپ جانتے ہیں؟
بمبئی کی زبان میں اس کو بھنگار بولتے ہیں، ہمارے یہاں کی زبان میں کباڑ بولتے ہیں، کباڑ کا کاروبار۔ بمبئی میں بڑے بڑے کروڑ پتی جو ہے یہی کاروبار کر کے آگے بڑھے ہیں، کباڑ کا کاروبار کر کے۔ بڑے فخر سے کہتا ہے مولوی صاحب 30-40 ہزار میرا مہینے کا بچ جاتا ہے، میں بڑے سکون سے ہوں۔ میں کاروبار کو برا نہیں کر رہا ہوں، کباڑ کا کاروبار کوئی کرتا ہے، حلال کاروبار ہے، بہت اچھی چیز ہے۔ مجھے تعجب اس بات پر ہے، حیرت اس بات پر ہے کہ ایک اچھا ٹیلنٹ تباہ ہو گیا، ایک اچھے مدرس کو ہم نے کھو دیا۔ آپ سب پریوار والے ہیں، بچے والے ہیں، گھر چلاتے ہیں۔ آج کے زمانے میں ایک بال بچے دار آدمی اپنے پریوار کو کیا 3,000 میں 4,000 میں چلا سکتا ہے؟ آج 99% ہمارے یہ جو مدرسے چل رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے مکتب، ان میں پڑھانے والے مدرسین کی تنخواہ 2,500 3,000 3,500، بنارس کی حالت میں بتا رہا ہوں۔ ہم 5,000 جو ایک معمولی اور نامنل رقم ہے، 5,000 بھی اپنے مدرس کو نہیں دے سکتے، اور ہماری سوچ اتنی چھوٹی ہے کہ ہم ان مدرسین کی برابری اور مقابلہ پاور لوم چلانے والے کاریگروں سے کرتے اور کہتے ہیں ارے وہ 5 گھنٹے میں اتنا کما لیتے، ہم لوگ رات بھر مشین چلا کے نہیں کما پاتے۔ لعنت ہے ایسی سوچ پر۔ ٹیچنگ صرف ایک پیشہ نہیں ہے میرے بھائیوں، تدریس صرف ایک پیشہ نہیں ہے۔ یہ مدرس، یہ پڑھانے والا ٹیچر، یہ قوم کا معمار ہے۔ لوگ مکان بناتے ہیں، مکانوں کے انجینئر ہوتے ہیں، یہ قوم کے بچوں کا انجینئر ہے، یہ قوم کو بچے دیتا ہے، یہ قوم کو ایک اچھی نسل دیتا ہے۔ دنیا کی کوئی قوم جو اپنے معلمین اور مدرسین کی قدر نہ کرے وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ ہم نے مدرسین کو بھی کھویا، ہم نے بچوں کو بھی کھویا۔ کتنے بچے ہیں باصلاحیت ہیں، محنتی ہیں، پڑھنا چاہتے ہیں، باپ کی کمائی نہیں ہے، نہیں پڑھ پائے۔ یہ قوم جلسے کراتی رہی، یہ قوم بڑی بڑی کانفرنسیں کراتی رہی، یہ قوم قوالیاں کراتی رہی، یہ قوم مشاعرے کراتی رہی۔ اس قوم کے بچے، پڑھنے والے محنتی بچے بیٹھ گئے، ان کی فیس کی رقم نہیں ادا ہو پائی، اور یہ قوم نعرے لگاتی رہی، یہ قوم تالیاں پیٹتی رہی، یہ قوم شاعروں کو داد دیتی رہی۔ تعلیم کیسے ہوتی ہے؟ پلٹ کے دیکھو 1400 سال پہلے تعلیم کیسے ہوئی ہے، مدرسے کیسے چلائے گئے۔ بڑی غربت کے ایام تھے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، صحابہ کرام کے زمانے میں۔ انہوں نے پیٹ پہ پتھر باندھے ہیں، نبی نے پیٹ پہ پتھر باندھا ہے، مگر مسجد نبوی میں پڑھنے والے اصحاب صفہ کے نام سے جو نبی کے مدرسے کے طلباء تھے، جو نبی کے اسٹوڈنٹ تھے، اللہ کی قسم انہیں بھوکا نہیں رکھا گیا، ان کا کھانا پہنچا ہے ان تک۔ تعلیم کی اہمیت اور مدارس کی اہمیت پر کیا بولا جائے میرے بھائیوں۔ آج ان مدارس کا حال یہ ہے کہ غیر بھی ان کے دشمن ہیں، اپنے بھی ان کے دشمن ہیں۔ حکومت کہہ رہی ہے کہ ان مدرسوں کے اندر یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، اور ہم بھی بند کرنے پہ تلے ہوئے ہیں۔ جو 50 روپیہ مدرسے میں چندہ دے رہا تھا 10 سال پہلے، وہ آج بھی 50 روپیہ دے رہا ہے۔ جو کل 10 روپے کا پان کھاتا تھا 100 روپے کا کھا رہا ہے، لیکن چندہ 50 کا 50 ہی دے رہا ہے۔ بہت کریں، ارے مولوی صاحب 20 روپے بڑھا لیجیے۔ یہ ہماری سوچ ہے میرے بھائی۔ سب سے پہلا کام تو ہمیں یہ کرنا ہوگا، اور میں مبارکباد دیتا ہوں مدرسہ دارالسنہ کے ذمہ داروں کو کہ یہ چھوٹی سی جگہ ہے۔ مجھے حیرت ہوئی، تعجب ہوا کہ اس اتنے بڑے ایریا میں تو 5 تک کی کلاس چلنی مشکل تھی۔ یہ بڑی ہمت کا کام ہے میرے بھائیوں، لیکن اللہ کا وعدہ ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا۔ اللہ کی راہ میں جو کوئی کام کیا جائے، اخلاص کی بنیاد پر کوئی کام کیا جائے۔ بڑے بڑے ادارے تھے جو پیڑ کے نیچے، پیڑ کی چھاؤں کے نیچے، جھاڑیوں کے نیچے کھولے گئے، آج ان کے پاس سینکڑوں کلومیٹر کی بلڈنگیں ہیں۔ اخلاص کی بنیاد پر اگر یہ کام ہوا ہے، مجھے امید ہے، مجھے یقین ہے اللہ برکت دے گا۔ یہ ضرورت ہے ہمارے علاقے کی۔ سب کے بچے نہیں جا سکتے جامعہ سلفیہ، سب کے پاس وسائل نہیں ہیں۔ ایک ہمارے پاس ایک ادارہ ہونا چاہیے کہ چلو بھئی پرائمری کے بعد 5 کے بعد 2-4 کلاسیں یہاں بچے پڑھ سکیں۔ جلالی پورہ میں ایک مدرسہ ہے، بہت سارے لوگ کتراتے ہیں، لائن اس پار جانا ہے، نہیں بھیجنا چاہتے اپنے بچوں۔ ہمارے اس پورے اتنے بڑے علوی پورہ کے علاقے میں اپنی جماعت کا لڑکیوں کا ایک ادارہ نہیں ہے۔ شرم کی بات ہے ہمارے اور آپ کے لیے۔ ہماری بچیاں دوسری جماعت اور دوسرے مسلک کے اداروں میں پڑھتی ہیں،
ان کے مسائل اور ان کی فقہ کی کتابیں پڑھتی ہیں اور وہ آ کے کیا تاثر لیتی ہیں. یہ ہمارے اور آپ کے لیے شرم کی بات ہے. یہ کوئی غریب علاقہ تھوڑی. ایسے ایسے لوگ ہیں تول دیا جائے پیسوں پہ. اتنی دولت ہے, اللہ نے اتنا نوازا ہے, مگر ہم تعلیم کے نام پر ہمارے پاس کوئی بجٹ نہیں ہے. اللہ معاف کرے میرے بھائی. کبھی اللہ ہمیں اس بات کی سمجھ دے کہ ہم سوچیں کہ تعلیم بھی کوئی چیز ہوتی ہے, تعلیم کا بھی کوئی بجٹ ہوتا ہے. ذرا آپ اس کنویں سے باہر نکلیے, ذرا دنیا میں دیکھیے لوگ تعلیم کے نام پر کتنا خرچ کر رہے ہیں, کتنی ترقی کر رہے ہیں, کتنی محنت کر رہے ہیں, کتنی بڑی بڑی لوگوں کے پاس زمینیں ہیں, کتنے بڑے بڑے اسکول ہیں, کتنے لوگ کوچنگ چلاتے ہیں, غریب بچوں کو IAS کی کوچنگ دیتے ہیں, میڈیکل کی کوچنگ فری میں دیتے ہیں, زکوٰۃ کی رقم سے کوچنگ کراتے ہیں کہ ہمارا بچہ ڈاکٹر بنے. زکوٰۃ کا یہ بھی ایک مصرف ہے. ہمیں اور آپ کو ان سب باتوں پر غور کرنے کی ضرورت ہے. اور ایک بات یاد رکھیے, اسکول میں آپ اپنے بچوں کو پڑھائیے, اس لیے کہ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ آج ہم نے مدارس کو اتنا کمزور کر دیا ہے کہ ذرا سا ہمارے پاس خوشحالی آتی ہے تو ہم اپنے بچوں کے لیے سوٹیبل نہیں سمجھتے ان مدرسوں کو. ہمیں لگتا ہے کہ یہ مدرسے تو بس غریبوں کے لیے. آپ کا بچہ بڑے شوق سے اسکول میں پڑھے, لیکن کوئی ایسا انتظام کیجئے کہ آپ کے بچے کو اردو اور عربی کی تعلیم ملے, قرآن کی تعلیم ملے. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے ساؤتھ کے بہت سارے علاقے, وہاں اکثر نوجوان, نئی نسل کے نوجوان لڑکے اردو بالکل نہیں جانتے, کیونکہ حکومت کی طرف سے اردو کو ایک دم ختم کر دیا گیا اسکولوں میں, اور مدرسے ہیں نہیں وہاں پہ. ہمارے شہر میں جامعہ سلفیہ جیسا مرکزی ادارہ ہے, یہ ہمارے اور آپ کے لیے بڑے شرف کی بات ہے. لیکن میں آپ سے یہ والا پنکھا بند کر دیجیے, یہ رہنے دیجیے. لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں, اتنا بڑا ہمارا علاقہ ہے, جامعہ سلفیہ کو قائم ہوئے تقریباً 50-60 سال کے قریب کا عرصہ ہو رہا ہے. اس عرصے میں علی پورہ کے ہمارے اس پورے علاقے کے کتنے لڑکوں نے وہاں کا کورس کمپلیٹ کیا؟ کیا اس کے لیے ہم جامعہ سلفیہ کو ذمہ دار قرار دیں گے؟ اسی جامعہ سلفیہ سے پڑھ کے لوگ حرم کے اندر فتویٰ کا کام کر رہے ہیں, مسجد نبوی کے اندر امام خطبہ دے رہا ہے اس کا ترجمہ کر رہے ہیں. اتنے بڑے بڑے اعلیٰ مصنف ہوئے ہیں, محقق ہوئے ہیں کہ آج ان کی کتابیں بڑے بڑے کالجوں میں بڑے شوق سے پڑھی اور پڑھائی جاتی ہیں. یہ ہماری اور آپ کی خوش نصیبی ہے میرے بھائیوں کہ وہ عظیم ادارہ آج ہم سے, ہمارے گھر سے چند کلومیٹر کی دوری پر ہے. مگر ہم نے اس ادارے سے کبھی کما حق ہو ہم نے فائدہ نہیں اٹھایا. یہ وہی مثال ہے جو ہم کہتے ہیں نا کہ مسلمان تعلیم میں پیچھے, حکومت ذمہ دار ہے. حکومت نہیں ذمہ دار ہے, ہم خود ذمہ دار ہیں. حکومت ہمارے گھر میں آ کے ہمارے بچوں کو پکڑ کے مدرسے اور اسکول میں نہیں پڑھائے گی, ہم پڑھائیں گے. اچھا, کہا یہ جاتا ہے کہ مسلمانوں کے تعلیم میں پیچھے ہونے کا بہت بڑا سبب یہ مدرسے ہیں. مسلمان مدرسے بند کر دیں اور مین اسٹریم میں, حکومت اکثر کہتی ہے کہ مدرسے مین اسٹریم میں آئیں, بنیادی لائن میں آئیں, ترقی کریں, مدرسے تو بہت پچھڑے ہوئے ہیں. ایسا لگتا ہے یہ سب باتیں سن کے کہ مسلمانوں کے بہت سارے بچے مدرسے میں پڑھتے ہیں. سچر کمیٹی بتاتی کہ مسلمانوں کے صرف 4% بچے مدرسوں میں پڑھتے ہیں, باقی 96, یہ پڑھنے والے بچوں کی بات کر رہا ہوں کہ جو بچے پڑھتے ہیں ان میں 96% بچے اسکول میں پڑھتے ہیں, صرف 4% بچے مدرسوں میں پڑھتے ہیں. اور وہ 4% جو مدرسے میں پڑھ رہے ہیں وہ مدرسے کیسے چل رہے ہیں؟ اللہ کے بھروسے چل رہے ہیں بس. رمضان میں آپ دیکھیے ہم کیسا احسان اتارتے ہیں چندہ دے کر کے. بنارس میں تو بہرحال ابھی کچھ غنیمت ماحول ہے, بمبئی وغیرہ میں چندہ لینے والوں کی کیسی لائن لگی ہے, اور کتنے بہار اور بنگال کے کتنے مدرسے ہیں جہاں کے ٹیچر اگر رمضان میں جا کے مہینے بھر چندہ نہ کریں ان کے بچوں کا پیٹ نہیں چل سکتا, ان کا گھر نہیں چل سکتا, ان کا پریوار نہیں. ان کو تنخواہ تب ملے گی جب وہ 1 مہینہ چندہ کر کے آئیں گے. ہمیں اپنے مدرسوں کو مضبوط بنانا ہوگا, سیلف ڈیپینڈ بنانا ہوگا. ہر مدرسے کو چاہیے, وہاں کی انتظامیہ کو چاہیے کوئی ایسا انتظام کرے کہ مدرسے کی کوئی مستقل ذریعہ آمدنی ہو. کب تک ہم لوگوں سے صدقہ اور خیرات مانگتے ہیں؟ فیس تو ہوتی نہیں, اور فیس اگر ہے بھی مان لو 10 روپے 20 روپے, اس سے کیا ہونے والا ہے؟ اور میری اپنی تجویز ہے کہ پرائیویٹ مدرسین کی کم سے کم تنخواہ
آج کے اس زمانے میں کم سے کم 5000 ہونی چاہیے، 5000 سے نیچے نہیں ہونی چاہیے، اس سے نیچے کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ اور وہ کب ہوگا؟ جب ہم ان مدرسوں پر توجہ دیں گے۔ اور یہ مدرسے کتنے ضروری ہیں؟ آج سے 100 سال 125 سال پہلے علامہ اقبال سے کسی نے کہا کہ مدرسے کیا ہیں، یہ بلا وجہ مدرسے کھول کے آپ لوگ بیٹھے ہیں، لوگوں کو پریشان کر رہے ہیں۔ تو علامہ اقبال نے بڑی عجیب بات کہی تھی، کہا تھا ان مکتبوں کو اسی حال میں رہنے دو، ان مدرسوں میں، ان مکتبوں میں غریبوں کے جو مسلمان بچے پڑھتے ہیں ان کو اسی حال میں رہنے دو۔ اگر یہ ملا اور درویش نہ رہے تو جانتے ہو کیا ہوگا؟ جو کچھ ہوگا اسے میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کے آیا ہوں۔ اگر ہندوستان کے مسلمان ان مکتبوں، مکتب سے مراد یہی جو چھوٹے چھوٹے مدرسے چلتے مسجدوں میں، اگر مسلمان، ہندوستان کے مسلمان ان مکتبوں کے اثر سے محروم ہو گئے تو بالکل اسی طرح جس طرح ہسپانیہ میں مسلمانوں کی 800 سالہ حکومت کے باوجود آج غرناطہ اور قرطبہ کے کھنڈر اور الحمرا اور باب الاخوتین کے سوا اسلام کے پیرووں اور اسلامی تہذیب کے آثار کا کوئی نشان وہاں نہیں ملتا۔ جہاں 1000 سال مسلمانوں نے حکومت کی، آج اس کنٹری میں مسلمان کی تہذیب کی کوئی پہچان نہیں۔ 2-4 بلڈنگیں بچی ہیں، 2-4 ان کے آثار قدیمہ بچے ہیں، بس کھنڈر بچے ہیں۔ علامہ اقبال آج سے 125 سال پہلے کہہ رہے ہیں کہ بالکل یہی حال ہندوستان کا ہوگا، یہاں آگرہ کے تاج محل اور دلی کے لال قلعہ کے سوا مسلمانوں کی 800 سالہ حکومت اور تہذیب کا کوئی اور نشان نہیں ہوگا۔ یہ مدرسے ہمارے دین کے قلعے ہیں میرے بھائی، یہ مدرسے ہمیں خطیب دیتے ہیں، یہ مدرسے ہمیں علماء دیتے ہیں، یہ مدرسے ہمیں ہمارے قائدین دیتے ہیں، یہ بہترین صحافی دیتے ہیں۔ ان مدرسوں کو ان کے حال پر علامہ اقبال کہتے ہیں 125 سال پہلے ان کو چھوڑ دو۔ اور مدرسے کا کیا رول رہا ہے آزادی میں یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ 15 اگست آنے والا ہے، آزادی پر بڑی لمبی چوڑی تقریریں ہوتی ہیں، لیکن کوئی یہ نہیں بتاتا کہ ان مدرسوں کے علماء نے کتنی قربانیاں دی ہیں آزادی کے، کیسی کیسی تحریکیں چلائی گئی، کتنے علماء تختہ دار پہ چڑھا دیے گئے۔ اور ہماری جماعت کے علماء، ان کی تاریخ پڑھو تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ پورا پورا گھر، پورا پریوار تباہ ہو گیا ان کا۔ میرے پیارے بھائیوں، مدارس یہ اس گئے گزرے دور میں بھی ہمارے دینی پہچان کا ایک اکلوتا ذریعہ ہے۔ جہاں جہاں یہ مدرسے ختم ہوئے وہاں ہماری آئیڈینٹی ختم ہو گئی، وہاں ہمارے بچے چمک میں وہ اتنے کھو چکے ہیں کہ انہیں اپنا اسلام، اپنا دین نظر نہیں۔ جانتے ہیں قبر میں جب فرشتہ پوچھے گا تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، تیرے نبی کون ہے، تو آدمی کیا کہے گا؟ میں نہیں جانتا۔ تو فرشتہ کہے گا ما دریت وما تلیت، نہ تو نے علم حاصل کیا نہ تو نے پڑھا۔ پڑھنا ضروری ہے، یا تو آپ علم حاصل کیجئے یا پڑھیے، پڑھے بغیر چارہ نہیں۔ قبر میں بھی وہاں سوال ہوگا تم نے پڑھا کیوں نہیں۔ تو میں اس قدم کو ایک مبارک قدم سمجھتا ہوں، اور میں آپ سب کو اس چیز کے لیے مبارکباد دیتا ہوں، اور میں آپ سے اپیل کرتا ہوں کہ اس معاملے میں مزید محنت کیجیے، مزید کوشش کیجیے، اور جتنا آپ سے اس سلسلے میں محنت ہو سکے دامے درمے سکھنے، اس مدرسے کو اور ترقی دیجیے۔ اور جو بات میں نے کہی لڑکیوں کے ادارے کے تعلق سے، اس پر بھی ہمیں اور آپ کو غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ایک جماعت کا لڑکیوں کا ادارہ بھی ہونا چاہیے۔ بہت سارے لوگ ہیں اپنی بچیوں کو پڑھانا چاہتے ہیں، جامعہ رحمانیہ ہمارے یہاں سے کافی دور ہے، نہیں بھیج پاتے۔ اس مسئلے کی نوعیت کو بھی ہمیں اور آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے اور آپ کی ان چھوٹی سی کوششوں کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اور یہ جو چھوٹے چھوٹے بچے ابھی کھڑے ہوئے تھے، آپ کو شاید ان کا ڈر دیکھ کے آپ کو ہنسی آ رہی ہو کہ یہ نہیں کھل کے بول پا رہے ہیں، مگر میں سمجھتا ہوں کہ اتنے بڑے مجمع کے سامنے یہ چھوٹے چھوٹے بچے کھڑے ہو گئے، یہی بہت بڑا کمال ہے۔ یہاں فیسلٹیز نہیں ہیں، ہم نے ان کو جو اساتذہ پڑھا رہے ہیں ان کو مائک پر نہیں سکھا رہے ہیں۔ اسکولوں میں تو باقاعدہ کمپیوٹر لگے ہیں، اسکرین لگی ہے، طرح طرح کی ٹیکنالوجی ہے۔ مدرسے میں کیا ہے؟ ایک بلیک بورڈ ہوتا ہے سستا سا، چند چاکیں ہوتی ہیں، اور ایک بوریا ہوتا ہے، ٹاٹ ہوتا ہے، اور اسی پر یہ بچے پڑھ لیتے ہیں۔ بڑی غربت اور بڑی پریشانی سے یہ بچے پڑھتے ہیں۔
اور آج مادیت کے اس دور میں ہمارے دینی ادارے بھی، اللہ کی قسم ان کی قربانیوں کو بھی ہمیں اور آپ کو بھولنا نہیں چاہیے۔ یہ دین کے مرکز، یہ دینی ادارے آج کے اس مادیت کے دور میں جبکہ آدمی پیسے کے پیچھے اندھا دھند بھاگ رہا ہے، یہ مدرسے اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ نہیں، اس دنیا میں پیسہ ہی سب کچھ نہیں ہے، کبھی کبھی بھوک میں وہ لذت ہے جو کھانے میں نہیں۔ دنیا میں جھوٹ جتنا بھی آگے چلا جائے، سچائی کے آگے ناکام ہو جاتا ہے۔ یہ مدرسے آج بھی یہ سبق سکھا رہے ہیں۔ مدرسے میں پڑھنے والے بچے، ان میں ایک بڑی تعداد غریب بچوں کی، مدرسوں میں فیس لگائی جاتی ہے، اکثر بچے فیس دینے کے بھی لائق نہیں ہوتے۔ مدرسوں کا کھانا عام طور سے بہت ہی معمولی کھانا ہوتا ہے۔ وہ کیسا کھانا کھا کر کس طریقے سے زندگی گزار کے 8-10 سال اپنی زندگی کے قیمتی ایام ان مدرسوں میں وقف کرتے ہیں، تب وہ کسی ادارے کے فارغ ہوتے ہیں۔ میرے بھائی، ان علماء کی اور ان مدارس کی قدر کیجیے۔ یہ نہ رہے تو ہمارے دین کا تشخص، ہمارا وجود، ہمارا استتو، ہماری دینی پہچان، ہماری دینی آئیڈینٹی سب ختم ہو جائے گی، اور یہی ہمارا دشمن چاہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے دینی مراکز کی حفاظت فرمائے، اللہ ہمارے علماء کی حفاظت فرمائے، اللہ ہم سب کو اور پوری امت کو اور خاص طور سے ہمارے ملک کے مسلمانوں کو تعلیم پر توجہ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں ہمارے کاروبار میں اللہ تعالی برکت عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں اپنے بچوں کو، میں یہ نہیں کہتا آپ سارے بچوں کو جامعہ سلفیہ میں ڈال دیجیے، آج ہمارے مسلمان وکیلوں کی ضرورت ہے، آج ہمیں اپنے غریب اور بے قصور بچوں کا کیس ضرورت ہے، آج سول سروسز میں ہمارے بچوں کی نمائندگی کی۔ آج ہمارے بنارس کا ماحول اب تو دھیرے دھیرے چینج ہو رہا ہے، ورنہ یہی کہا جاتا تھا کیا ہوگا پڑھ لکھ کے۔ یہ دنیا کا سب سے بدتمیز اور سب سے بیہودہ سوال ہے یہ کہ پڑھ لکھ کے کیا ہوگا، میں بنا پڑھے لکھے کیا ہوگا۔ آج کی دنیا میں اگر کوئی آدمی ان پڑھ ہے تو دنیا میں اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں، اب تو پاسپورٹ بھی نہیں بنتا ہے، اس کو کہیں کام بھی نہیں ملے گا۔ تو کم سے کم یعنی حکومت کی نظر میں بھی بچہ کم سے کم ہائی اسکول ہونا چاہیے، 10 تک تو کم سے کم پڑھا لکھا ہونا چاہیے۔ اور ہمارے یہاں بہت سارے لوگ کہتے ہیں تو پڑھ لکھ کے کیا ہوگا۔